السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قاری محمد ایوب خان۔ اگر آپ کے علم میں، آپ کے نالج میں میری یہ ویڈیوز اضافہ کر رہی ہیں آپ کے علم میں، تو پھر میری درخواست ہوگی کہ آپ نیچے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو جو ہو وہ ملتی رہے۔ آج کا سوال یہ ہے، یہ بڑا مشہور عام سوال ہے، حالانکہ کئی علماء نے اس کے جواب دیے ہیں، مگر پھر بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں، یا سرچ نہیں کرتے یا غور نہیں کرتے، کوئی وجہ ہے۔ کہتے ہیں جی فجر کی نماز کی وقت سنت پڑھنا کیسا؟ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ سماعت کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کی نماز سے پہلے جو دو سنت ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے پڑھنا، نماز فرض کی سنت، فرض سے پہلے جو دو سنت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا و ما فیہا، یعنی جو کچھ دنیا میں ہے اور جو دنیا کے اندر ہے، آسمان کے نیچے جتنا کچھ بھی ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا یہ دو سنت پڑھنا اس ہر چیز سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنائی ہے۔ یعنی ایک طرف دنیا کی پوری زمین ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں دو سنت کا ثواب رکھ دیا جائے، تو کہنے کا مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تمہاری دو سنت کا جو ثواب ہے وہ بڑھ جائے گا۔ سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ دو سنت پہلے پڑھیں، پہلے۔ اب آتے ہیں سوال کی طرف کہ اگر آپ مسجد میں آئے، جماعت کا ٹائم ہو گیا تھا، جماعت کھڑی ہونے والی، تکبیر ہو رہی ہے، تو آپ کیا کریں؟ اگر تو آپ کو پتہ ہے آپ کے امام صاحب کا کہ یہ پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں ایک قرات لمبی کرتے ہیں، ایک رکوع پڑھ جاتے ہیں، 1.5 رکوع پڑھ جاتے ہیں، یا ان کے پڑھنے کا انداز ایسا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں 2 رکعت پڑھ لوں گا اور پھر میں شامل بھی ہو جاؤں گا، 2 سنتیں پڑھ کے شامل ہو جاؤں گا، تو پھر آپ 2 سنت پڑھ لیں اور پھر جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر آپ کو غالب گمان یہ ہو کہ میرے سنت پڑھتے پڑھتے جو ہے جماعت چلی جائے گی، تو پھر کبھی بھی آپ سنت نہ پڑھیں، پھر آپ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ پھر جماعت، کیونکہ فرض جو ہے اس میں شامل ہونا یہ اہم، نہایت ضروری ہے اور بہتر ہے کہ آپ، کیونکہ سنت فرض کا ایک اپنا مقام ہے، ایک اپنا مرتبہ ہے، ٹھیک ہے، اس سنت کا بڑا ثواب ہے، لیکن یہ تو دیکھیں نا کہ جس سنت کا اتنا ثواب ہے اس نماز کے فرض ہوگا اللہ کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ کو یہ گمان ہو کہ میرے نماز سنت پڑھتے پڑھتے جو ہے میری نماز چلی جائے گی، جماعت فوت ہو جائے گی، تو پھر کبھی بھی نہ پڑھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پڑھیں کس وقت؟ کچھ تو اسی وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی وقت بس سلام پھرا، انہوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے سنت نہیں پڑھی تھی، وہ فوراً کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی شروع کر دی۔ اب صرف مسئلہ یہاں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منع فرمایا، حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو وقت ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، فرمایا ان کے بعد نماز نہیں پڑھنا۔ ایک فجر کی نماز کے بعد فرمایا پھر کوئی نماز نہیں، اور ایک فرمایا عصر کی نماز پڑھ لی تو پھر کوئی نماز نہیں۔ یہ میں حدیث بھی آپ کو جو ہے وہ بخاری شریف کی حدیثیں ہیں، میں آپ کو یہاں لگا دوں گا، آپ ان کو بھی دیکھ لیں۔ تو یہ اسی وقت کھڑے ہو کے پڑھنا جو ہے یہ منع ہے۔ آپ پڑھیں کس وقت؟ جب سورج نکل آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی مسجد میں بیٹھے رہیں، بیٹھنے کی کوئی شرط نہیں ہے، اگر ٹائم ہے تو بیٹھے تلاوت کریں، قرآن پاک پڑھتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، اگر ٹائم ہے تو پڑھیں، بیٹھے مسجد میں درود پاک پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز فجر کے بعد مجھ پہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس دن کی 100 حاجتوں کو اللہ پورا کر دیتا ہے۔ تو درود شریف پڑھتے رہیں، جب پورا سورج نکل آئے، آدھا اندر آدھا باہر یہ بھی نہ ہو، جب پورا سورج نکل آئے تو پھر آپ جو ہے آپ سنت پڑھ کے پھر گھر جائیں۔ اگر آپ کو پاس ٹائم نہیں ہے اب آپ گھر چلے جائیں، پھر اشراق جو چاش یا اشراق کا وقت ہوتا ہے، یعنی 7 بجے، 7:30، 8 بجے آپ کو جب وقت ملے تو آپ یہ سنت ضرور پڑھیں، اس کا بڑا ثواب ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ آج سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبسکرائب بھی کر دیں اور دعا بھی کریں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔